کی وجہ سے کہا جا رہا ہے وروح من، وہ اللہ کی جانب سے روح ہے، سراپا پاکیزہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کا قطعاً وہ مطلب نہیں ہے جو گاڈ انکارنیشن کا عقیدہ عیسائیوں نے اختیار کیا کہ اللہ ہی نے حلول کر لیا عیسیٰ علیہ السلام میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جیسے اگر ہم کہیں بیت اللہ اللہ کا گھر، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس میں اللہ موجود ہوتا ہے، نہیں، بیت اللہ اللہ کا وہ گھر کہ جس گھر کی نسبت اللہ سے ہے، جس کی طرف رخ کر کے اہل ایمان نماز ادا کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ کی روح، مطلب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی روح کو اللہ سے ایک مناسبت ہے۔ یہ معاملہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن نے ذکر کیا، سورہ الحجر آیت نمبر 29 اور سورہ صاد آیت نمبر 72۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرشتوں سے کہا جا رہا ہے جب میں آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اے فرشتوں آدم کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ تو یہ روح آدم علیہ السلام میں بھی پھونکی گئی ہے اللہ کی جانب سے، تمام انسانوں میں پھونکی گئی ہے اللہ کی جانب سے۔ ہاں خاص معاملہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو کہہ دیا گیا القاہا الی مریم، اس کلمے کو اللہ نے مریم سلام علیہا کی طرف ڈالا، فروح من، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی جانب سے روح ہے، ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ معاذ اللہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ کہ اللہ نے ان میں حلول کر لیا، گاڈ انکارنیشن کا عقیدہ، معاذ اللہ اس کی نفی کر رہا ہے قرآن۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر علیہم السلام۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ تین ہیں، انتہوا خیر لکم، بعد آ جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ وہ معبود واحد ہے، سبحانہ، اس بات سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ اب یہ جو عیسائیوں کا تثلیث کا عقیدہ تھا اس کی نفی کی جا رہی ہے، ٹرینٹی کا عقیدہ۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا بیان کرتا ہے بائبل کے ہی حوالے سے کہ گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن، گاڈ دی ہولی گوسٹ، خدا، بیٹا اور جبرائیل، they are three and three in one at the same time، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تینوں اپنی اپنی جگہ خدا ہیں اور سب مل کر بھی یہ خدا ہیں، and yet they are not separated، اور یہ علیحدہ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ مخمصہ ہے جس کو آج تک عیسائیت سولو نہیں کر سکی۔ خدا، عیسیٰ اور جبرائیل دی ہولی گوسٹ، یہ تینوں الگ الگ خدا بھی ہیں، مل کر بھی خدا ہیں اور ایک دوسرے سے سیپریٹ نہیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کا جواب آج تک عیسائیت دے نہیں سکی کہ تینوں الگ الگ بھی خدا ہیں اور مل کر بھی خدا ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ معبود واحد ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اولاد کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، جبکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے۔ فرمایا لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، مسیح علیہ السلام کو اس بات میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ مقرب فرشتوں کو اس میں کوئی عار ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اب اللہ کی شان بے نیازی دیکھیے، اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرے اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان قریب اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ انہیں ان کے پورے پورے اجر عطا فرمائے گا اور اپنے فضل میں سے مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اللہ اس انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔
وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ اس کے بعد دعوت دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیل آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح روشنی نازل کی ہے۔ اللہ کے رسول آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ کی طرف سے دلیل ہے۔ اللہ نے مبارک کتاب عطا فرما دی ہے، آ چکی ہے، اس کو قبول کرو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوطی سے تھام لیے۔ اللہ کو تھامنے سے مراد سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، یعنی قرآن حکیم کو۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، بس اللہ انہیں عنقریب داخل فرمائے گا اپنی رحمت اور اپنے فضل میں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آخری آیت ہے سورہ مبارکہ کی، اس میں کلالہ کا ذکر پھر آ رہا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں میراث کے حوالے سے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں کلالہ کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان کیا گیا تھا۔ کلالہ ایسے شخص یا ایسی عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر نہ والدین ہوں نہ نیچے کوئی اولاد ہو، اور ورثاء میں صرف بھائی بہن ہوں۔ تو ایک مسئلہ بیان کر دیا گیا تھا سورہ النساء کی آیت نمبر 12 میں، اور وہ تھا اخیافی بہن بھائیوں کے حوالے سے، یعنی وہ بہن بھائی جو ماں کی طرف سے مشترک ہوں، ان کا ذکر آ چکا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 12 میں، اور ان کا حصہ برابر برابر کا ہے۔ یہاں نوٹ فرمائیے، دیگر دو قسموں کے بہن بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی عینی بہن بھائی جو کہ حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں اور باپ دونوں مشترک، اور نمبر 2 علاتی بہن بھائی جو باپ کی طرف سے مشترک ہوں۔ تو عینی اور علاتی بہن بھائیوں کا اس آیت مبارکہ میں کلالہ کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی اصول یہ ہے کہ یہ عینی اور علاتی بہن بھائی بالکل اولاد کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے اولاد میں سے بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں دگنا ہوتا ہے، ایسے ہی کلالہ کے ضمن میں عینی اور علاتی بہن بھائیوں کا حصہ اسی طرح ہوگا کہ بھائی کا حصہ بہن کے مقابلے میں دگنا ہوگا۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ یستفتونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک ہی بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کی بہن کو اس ترکے کا نصف ملے گا، وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور وہ اس کا یعنی بھائی وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر مرنے والے کی 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہوگا اس میں سے کہ جو بھائی نے ترکے میں چھوڑا، 2/3 حصہ مل جائے گا اگر 2 بہنیں ہوں۔ اور مزید نوٹ فرمائیے، اس پر اتفاق علماء کا 2 سے زائد بہنوں کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بھائی بہن کچھ مرد اور کچھ عورتیں ہوں، اب زیادہ ہیں بہن بھائی، فرمایا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا، یعنی بھائی کا حصہ بہن کے مقابلے میں دگنا ہوگا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اب سورۃ المائدہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسی سے نوٹ فرمائیے کہ قرآن حکیم کی دوسری منزل کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ یہ بھی مدنی سورت ہے، اور اس میں چند باتیں نوٹ فرما لیجیے جو بیان ہوئی ہیں۔ اہل کتاب سے اللہ رب العزت کی جانب سے تکمیلی انداز میں خطاب ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی خطاب تھا، سورہ آل عمران میں بھی ذکر آیا، سورۃ النساء میں بھی گفتگو ہوئی، اب تکمیلی انداز میں خطاب ہوگا سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کے حوالے سے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں نفاذ شریعت کا ذکر آئے گا، اللہ رب العزت کے احکامات کو نافذ کرنے کے مطالبات۔ اہل کتاب نے جو اس سے گریز کرنے کی روش اختیار کی اس کا بھی بیان آئے گا، بے عمل لوگوں کا ذکر بھی آئے گا، اور بار بار مطالبہ آئے گا کہ اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرو۔
مزید یہ نوٹ فرمائیے کہ 16 رکوع اس سورہ مبارکہ میں ہیں اور مضامین